میں نے عرض کیا نا کہ وقت آخر بھی حسین اپنے لیے نہیں کچھ کہہ رہے تھے، آخر میں مناجات کی ہیں، وہ بھی بڑی عجیب و غریب مناجات ہے، وہ سناتا ہوں میں آپ کو. لیکن پہلے تو شمر سے وہ بدبخت، اس کے لیے بھی حسین ہدایت چاہتے تھے، اس کو بھی مسکرا کے کہہ رہے ہیں اس عمل سے باز آ جا، یعنی حسین اس کی بھی نجات چاہتے تھے. عجیب مناجات ہیں قتل گاہ میں امام حسین علیہ السلام کی، وقت آخر عجیب مناجات ہیں. کیا مناجات ہیں کہ یا علی مدد. مناجات یہ ہیں کہ اب گویا قتل گاہ میں امام حسین علیہ السلام، جو آپ نے مقتل دیکھا ہوا ہے کربلا میں، خدا انشاءاللہ راستے کھول دے، سب کو نصیب فرمائے. بار بار اس دعا کی قبولیت کے لیے تو میں کہتا ہوں آپ بہت پوری توانائی اور خلوص کو اپنے جمع کر کے پھر محمد اور آل محمد حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فارسی زبان میں بھی اس کا تعبیر ملتی ہے کہ گویا حسین جب قتل گاہ میں ہے نا تو ایسی کیفیت ہے جیسے انسان اپنا ایک دامن جھاڑ چکا ہوتا ہے، یعنی اب کچھ نہیں بچا ہوتا نا، آخر میں دامن بھی جھاڑ دیا انسان نے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ قربان کر چکے ہیں حسین. اور حضرت میر انیس علیہ الرحمہ نے یہ تعبیر لکھی ہے، یہ دامن جھاڑ دینے والی، کہ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. یعنی آخری نذرانہ تھا پروردگاری علی اصغر کا، وہ بھی دے دیا. اس کے بعد کی مناجات میں عاجزی دیکھیے گا امام حسین علیہ السلام کی خدا متعال کے سامنے. جو میں آیت اللہ بافقی کی مثال دے رہا تھا کہ اس کیفیت میں بھی جو شکر ہے زبان پر، تو انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ یہ حسین ہی سے تو سیکھا ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام ہی سے تو سیکھا ہے ہستیوں نے. ہم کیوں نہ سیکھیں پھر؟ ہم کیوں نہ سوچیں؟ مولا حسین کہتے ہیں اللہم متعالی المکان، اے خدا تیرا مقام بہت بلند ہے، عظیم الجبروت، تو جبران کر دینے والا ہے، یعنی تو کمپنسیٹ کر دینے والا ہے. یا علی شدید المحال، غنی عن الخلائق، تو بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے، کہیں پر بھی کوئی بڑائی تکبر کا بیان ہی نہیں ہے کہ پروردگار میں نے تیرے لیے اکبر دے دیا، میں نے اصغر دے دیا، میں نے عباس دے دیا. غنی عن الخلائق، تو مخلوقات سے بے نیاز ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. عریض الکبریاء قادر علی ما تشاء، تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تیری کبریائی پھیلی ہوئی ہے. قریب الرحمہ، لیکن تیری رحمت بھی بہت قریب ہے. ان مصائب کے بعد بھی کوئی رحمت پروردگار کی بات کر رہا اور کہہ رہا ہو کہ وہ قریب ہے. سبحان اللہ. صادق الوعد، تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. یہ کب کی مناجات ہیں؟ امام حسین قتل گاہ میں بھی شہادت ہونے والی. سابق النعمہ، اے نعمت عطا کرنے والے. سبحان اللہ. کوئی حسین سے پوچھے کہ یہاں پہ نعمت کون سی ہے؟ یہاں تو شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، یا تو مصائب ہی مصائب ہیں. یہی تو اب عبداللہ علیہ السلام کہیں گے یہی تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی راہ میں اے خدا قریب اذا دعیت، تو بہت قریب ہے جو تجھے پکارتا ہے. محیط بما خلقت، تو احاطہ رکھتا ہے اپنی ساری مخلوقات کا، یعنی تو جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پروردگار. قابل التوبہ لمن تاب الیک، جس نے اتنی قربانیاں دے دی ابھی وہ توبہ کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پروردگار تو توبہ قبول کرنے والا ہے جو توبہ کرے تیری طرف. قادر علی ما اردت، تو قدرت رکھتا ہے جس شے کا تو ارادہ کر لے. مدرک ما طلبت، تو طلب کر سکتا ہے، تو درک کر سکتا ہے ہر وہ شے جس کو تو طلب کرے. شکور اذا شکرتا، پروردگار تو قدردانی کرنے والا ہے اگر کوئی تیرا شکر کرے. ذکور اذا ذکرتا، ادعوک محتاجا، اب حسین کہہ رہے پروردگار میں دعا کر رہا ہوں محتاج بن کر. سبحان اللہ. وارغب الیک فقیرا، پروردگار میں فقیر بن کر تجھ سے مانگ رہا ہوں. وافزع الیک خائفا، اور میں خوف کے عالم میں ہوں. حسین آپ کو کیا خوف؟ آپ نے تو سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی عظمت جلال جبروت کے مقابلے میں امام حسین کا تواضع انکساری دیکھیے گا، اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. کیا اس کا عشر عشیر بھی کہیں کسی کے دل میں خیال بھی آ سکتا ہے؟ ذرا سی کوئی عبادت نیکی کرنے پر کتنا غرور تکبر آ جاتا ہے دل میں، کتنا اپنے اندر اترانے لگتے ہیں.
سبحان اللہ. اب کی الیک مکروبن، حسین نے کہا پروردگار میں رو رہا ہوں تجھ سے غم زدہ انسان کی طرح تیری خدمت میں. واستعین بک ضعیفا، میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں ضعیف بندہ ہوتے ہوئے. یہ بالکل وہی دعائے کمیل کے جملے ہیں جو مولا حسین کے بابا علی مرتضیٰ نے پڑھے تھے. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین اتوکل علیک کافیا، میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں کہ تو ہی کافی ہو جانے والا ہے. احکم بیننا و بین قومنا، پروردگار اب تو فیصلہ کر دے، تجھ پہ چھوڑا. اتنے ظلم ہو گئے لیکن خود زبان سے کوئی باقاعدہ بددعا نہیں کی یہاں پر، کہ تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان. فإنہم غرونا وخدعونا، یقیناً انہوں نے دھوکہ دیا ہے، وخذلونا، اور انہوں نے اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے قتل کیا ہے ہمیں. اور اس کے بعد وَنَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ، پروردگار ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں. وَوَلَدُ حَبِيبِكَ، اور پروردگار میں تیرے حبیب کا بیٹا ہوں، محمد ابن عبداللہ کا بیٹا ہوں، جسے تو نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور جن پر تو نے اپنی وحی نازل فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ اے پروردگار تو ہمیں اس امر میں کامیابی عطا فرما دے. صبراً علی قضائک یا رب لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، آپ کیا سمجھتے ہیں یا غیاث المستغیثین فقط کیا گناہ گار کہتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ حسین کہہ رہے ہیں یہاں پر، معصوم. سبحان اللہ، مظہر صفات خداوندی حسین کہہ رہے ہیں فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. مالی رب سوا کا، پروردگار میرے پاس تو تیرے سوا تو کوئی رب ہے ہی نہیں. ولا معبود غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود ہے نہیں. صبراً علی حکم کا، جو تیرا حکم ہے میں اس پر صابر ہوں. یا غیاث من لا غیاث لا، اے وہ کہ جو اس کی فریاد سنتا ہے جس کی فریاد کوئی نہیں سنتا. یا محیی الموتا، اے مردوں کو زندہ کر دینے والے. درمیان میں یہ بھی کہا یا دائم لا نفاد لہ، یا قائما علی کل نفس بما کسبت، احکم بینی و بینہم انت خیر الحاکمین، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، میں اختتام کر رہا ہوں بات کا. حسین نے مناجات پڑھی آسمان کی طرف دیکھ کر، اور وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. آج بھی اگر ظلم کرتے ہوئے کوئی انسان کسی اور کے سینے پر بیٹھ جائے، ابھی امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس سے پوری کیمپین سٹارٹ ہو گئی بلیک لائف میٹرز. اس میں کیا تھا، ایک پولیس والے نے ایک وہ شخص کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی اس نے جرم بھی کیا ہو، لیکن چونکہ بے دردی سے اس کی گردن پر اس نے اپنا گھٹنا رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. پوری دنیا میں طوفان آ گیا ہے نا، اس لیے کہ مظلوم سے محبت اور مظلوم کی طرفداری یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی انسان کی. ذرا سوچو، فاطمہ کا لال حسین ابن علی. اصلاً یہ جو میں نے وہاں کی مثال دی، خدا نخواستہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے کوئی کربلا سے ملا ہے معاملہ. عزیزان گرامی، اگر پوری ہستی فنا ہو جائے نا، ایک انسان تو کیا، ایک غیر مسلم انسان، پوری ہستی فنا ہو جائے تو ایک قطرہ خون ناحق امام حسین کے برابر نہیں. تو میں نے فقط سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ایک وہ انسان جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جب ہم اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں کہ بے دردی سے اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر اس کو مار دیا گیا، پوری دنیا میں ہلچل ہو جاتی، طوفان آ جاتا ہے. ذرا سوچو، اب حسین کے سینے پر شمر بیٹھا ہوا تھا. اور 13 ضربتوں سے حسین کو مار رہا تھا. یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوئی کہ اگر کوئی عام انسان دیکھے تو اس کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے. سوچو، ایک بہن تھی کہ جو دیکھ رہی تھی تلہ زینبیہ سے اور فریاد کر رہی تھی. میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی نظروں سے اشارہ کیا بہن زینب کو کہ خیموں میں واپس چلی جاؤ. حکم امام آیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیام میں واپس آ گئی. اللہ جانے کیوں اس وقت حسین نے بھیجا تھا خیام میں، اس لیے کہ شاید حسین جانتے تھے نا آپ کے میرے بعد خیموں کو جلایا جائے گا. اے زینب اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ میری امانت خیمہ گاہ میں موجود ہے.
بی بی زینب تھی کہ جو امامت کو نکال کر لائی، بی بی زینب تھی جو حضرت سکینہ کو بچا کر لائی، بی بی زینب تھی جو بچوں کو بچا کر لائی۔ اے بہن، اب تمہارا جہاد خیمہ گاہ سے شروع ہو رہا، تمہاری قیادت شروع ہو رہی ہے، لہذا اب خیموں کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ بی بی زینب چلی گئی، لیکن عالم یہ تھا کہ کربلا کی زمین پر زلزلہ دفعتاً سید سجاد کی زبان پر آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے تڑپ کر کہا، بیٹا سجاد، اپنے بابا کو کہاں دیکھا؟ کبھی بھی اماں وہ دور دیکھیے گا، نوک نیزہ پر میرے بابا کا سر بلند ہو گیا۔